السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کئی خواتین زہریلے کنویں سے پانی بھر رہی تھی اور پانی گڑویوں میں لے کر جا رہی تھی۔ اتنے میں ہی علاؤدین آتا ہے۔ علاؤدین کہتا ہے گنچا کیا تم ٹھیک ہو نا؟ گنچا کہتی ہے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ ٹھیک ہیں علاؤدین؟ آپ کو کئی دن سے نیند بھی نہیں آئی ہے، آپ بہت تھکے لگ رہے ہیں۔ علاؤدین کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، ہم نے مدرنی فتح کر لیا ہے اور پیاری حلیمہ بھی خیریت سے ہے، میری ساری تھکن ختم ہو گئی ہے الحمدللہ۔ گنچا کہتی ہے کیا میں آپ کو پانی دوں؟ جس کے بعد وہ پانی ڈال کر علاؤدین کو دیتی ہے۔ علاؤدین کہتا ہے خاتون مجھے پانی نہیں چاہیے تھا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اب کیا کریں؟ گنچا کہتی ہے بھوک لگی ہے ہاں، مجھے بہت حیرت ہوئی ہے۔ علاؤدین کہتا ہے دیکھا تم بھی حیران ہو گئی نا، تمہارا شوہر تم سے کھانے کا کہہ رہا ہے اور تم مذاق کر رہی ہو۔ گنچا کہتی ہے توبہ، میں مذاق کیا کر رہی ہوں، پہلے تمہاری بھوک کو ختم کرتے ہیں۔ علاؤدین پانی کا گلاس پکڑ لیتا ہے اور اسے نہیں پیتا۔ ادھر دوسری جانب یغیت ایک کمرے میں موجود تھا اور کافی غصے میں تھا۔ یغیت کلیڈیوس کو کافی غصے میں پکار رہا تھا۔ یغیت کہتا ہے عثمان پر غالب آئے گا اور پھر سے ہار گیا، جس کے بعد وہاں پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے عثمان صاحب تم جلد یا بدید ہار جاؤ گے، جس کے بعد وہ بھی زہریلا پانی اپنے گلاس میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے تمہاری ہار مجھے نئے قبیلہ اور نیا وطن دے گی۔ جیسے ہی یغیت پانی پینے لگتا ہے وہاں پر ایک خاتون آ جاتی ہے۔ اتنے میں ہی یغیت ڈر کر پانی کو وہیں پر گرا دیتا ہے۔ خاتون کہتی ہے پانی زہریلا ہے، کلیڈیوس نے کنویں میں زہر دیا ہے۔ یہ سن کر یغیت کافی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا زہریلا ہے؟ عثمان نے تمام پانی کو چیک کیا تھا اور پھر کچھ نہیں ملا۔ خاتون کہتی ہے یہ زہر اپنا اثر چھپاتا ہے یہاں تک کہ انسان موت کے دہانے پر پہنچ جائے اور اچانک مار ڈالے۔ یغیت کہتا ہے کلیڈیوس کیا تم اسی زہر سے بدلہ لینے والے تھے؟ ادھر دوسری جانب مرکزی دسترخوان سجا تھا، سب لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اتنے میں ہی بوران آواز بلند کرتا ہے عثمان سردار آ رہے ہیں۔ اتنے میں ہی عثمان صاحب وہاں پر سب کے درمیان میں پہنچ کر سلام کرتے ہیں اور سب لوگ وہاں پر مرکزی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہماری فتح مبارک ہو، مدرنی بھی اب گوینک کے بعد ترکوں کا وطن بن چکا ہے، ابھی ہمیں مزید سفر کرنا ہے اور قلعے فتح کرنے ہیں، چلیں کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے، کھانا کھائیں۔ جس کے بعد وہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ الگن خاتون بھی وہاں پر زہر آلود پانی پی لیتی ہے۔ فاطمہ کہتی ہے بہن یہ کھانا ویسا نہیں ہے جیسا کہ ہم نے بنایا تھا، ہے نا؟ حلیمہ کہتی ہے نہیں، دیکھو گوشت کو کیا ایسے پکایا جاتا ہے، جبکہ تم تو گوشت بہت مزیدار پکاتی ہو۔ بالا خاتون کہتی ہے جب فاطمہ نے بہن کو کھونے کا خوف جھیلا تھا اس نے معاف کر دیا، دونوں صلح کر لیں گی جناب۔ عثمان صاحب کہتے ہیں مجھے معلوم تھا بالا، مجھے معلوم تھا، میں جانتا تھا۔ علاؤدین کہتا ہے بہن تم نے کہا کہ وہ پکاتی ہے، وہ ہرگز نہیں پکاتی ہے، وہ تو جلا دیتی ہے نا خاتون؟ گنچا کہتی ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، پہلی بار کے حساب سے اچھی بات، اس کے علاوہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کھانا پکانا آسان کام ہے علاؤدین صاحب؟ عثمان صاحب کہتے ہیں علاؤدین میری دونوں بیٹیاں بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں۔ علاؤدین کہتے ہیں جی ہاں حضور ایسے ہی ہے۔ علاؤدین کہتا ہے جی حضور، میں تو ہمیشہ سے اس خاندان میں نظر انداز ہوا ہوں۔ بالا خاتون کہتی ہے میرے بیٹے کو کوئی نہ چھیڑے، اس کی ماں ہمیشہ اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ علاؤدین کہتا ہے دیکھے والدہ، اگر آپ نہ ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا اللہ ہی جانتا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے اماں کیا بھائی ایسا اس لیے ہے کہ غار میں پیدا ہوا تھا؟ بالا خاتون کہتی ہے فاطمہ کیا تمہیں یہ بھی کہنا تھا؟ علاؤدین کہتا ہے اب تم میرے ہاتھ آ گئی ہو۔ یغیت وہاں پر سب کے کھانے پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ کون کون زہر آلود پانی پی رہا ہے۔ کوجا بھی کہتے ہیں جب تک عثمان صاحب ہمارے آگے آگے چل رہے ہیں کوئی بھی قلعہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے حسن صاحب۔ کوجا بھی کہتے ہیں کیا ایسا ہی ہے نا یغیت بھائی؟ یغیت صاحب کہتے ہیں ایسا ہی ہے بھائی بالکل۔ حسن صاحب کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہم سب کو گرا کر گزرے ہیں کوجا سردار، ہم قبیلے سے نکلے پہلے کوئنک اور اب مدرنی، ہمیشہ انشاءاللہ ہماری جدوجہد قائم رہے گی۔ کوجا صاحب کا بیٹا کہتا ہے صحت ہو چچا جان، بڑی خوش نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ پانی یغیت صاحب کو دیتا ہے۔ یغیت صاحب پانی لے کر رکھ دیتے ہیں۔ یغیت صاحب کہتے ہیں ہم نے مدرنی بھی لے لیا ہے اور گوئنک بھی، تو پھر میں خوش کیوں نہ ہوں بھلا، ابھی ہمیں مزید بہت سے قلعے فتح کرنے ہیں۔ اتنے میں ہی وہ عثمان صاحب کو دیکھتا ہے جو کہ پانی گلاس میں ڈال رہے تھے، جس کے بعد عثمان صاحب بھی زہر آلود پانی پی لیتے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہے جناب یہ شربت پئیں، میں نے یہ حلیمہ کے لیے تیار کروایا تھا، زیادہ بنا ہے، آپ کی تھکن بھی دور ہوگی۔ عثمان صاحب شربت پینے لگ جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں الگن خاتون کی حالت کافی بگڑنے لگتی ہے۔ جرکتائی کہتا ہے کیا تم ٹھیک ہو، تمہارا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے؟ الگن خاتون کہتی ہے میں ٹھیک ہوں۔ اتنے میں ہی ایک سپاہی آ کر حسن صاحب کے کان میں کچھ کہتا ہے۔ حسن صاحب وہاں پر کافی حیرانگی سے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر حسن صاحب وہاں سے فوراً اٹھ کر جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب کنویں کے پاس موجود تمام سپاہی کافی بیمار پڑے تھے اور ان کی حالت کافی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔
حسن صاحب وہاں پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ایک سپاہی کہتا ہے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے جناب، سب ایک ایک کر گرتے جا رہے ہیں، صبح جو پانی بھیڑوں اور گھوڑوں نے پیا تھا وہ بھی مر گئے ہیں۔ حسن صاحب کہتے ہیں یعنی کہ پانی زہریلا ہے، فوراً سپاہیوں کو کنویں کی طرف بھیجو، اب کوئی بھی پانی نہ پیے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔